سن 1913 میں گاندھی نے جنوبی افریقہ میں مقیم ہندوستانیوں پر عائد 3 پاؤنڈ ٹیکس کے خلاف تحریک شروع کی۔ اس تحریک کے دوران پہلی بار گاندھی نے جنوبی افریقہ میں کام کرنے والے ہندوستانی مزدوروں، کارکنوں اور زرعی مزدوروں کو متحد کیا اور ان کے رہنما بن گئے۔ گزشتہ کئی سالوں کی اپنی جدوجہد کی مدد سے گاندھی نے 2221 افراد کے ساتھ نٹال سے ٹرانسوال تک احتجاج کا فیصلہ کیا۔ اسے انہوں نے آخری سول نافرمانی کا نام دیا۔ اس سفر کے دوران گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں 9 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ تاہم ان کی شروع کردہ ہڑتال اور پھیل گئی، جس کے بعد جنوبی افریقہ کی برطانوی حکومت کو ہندوستانیوں پر عائد ٹیکس واپس لینا پڑا اور گاندھی کو جیل سے رہا کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ جنوبی افریقہ میں برطانوی حکومت کے خلاف گاندھی کی اس فتح کی انگلینڈ کے اخبارات نے زبردست تشہیر کی۔ اس کامیابی کے بعد گاندھی بین الاقوامی سطح پر مشہور ہوئے۔ جنوبی افریقہ میں اپنی تحریک کی کامیابی کے بعد گاندھی ایک فاتح کے طور پر وطن واپس آئے۔ ہندوستان آنے کے بعد گاندھی اور کستوربا نے فیصلہ کیا کہ وہ ریل کے تیسرے درجے میں پورے ہندوستان کا سفر کریں گے۔ ہندوستان کے اس دورے کے دوران گاندھی کو شدید صدمہ اس وقت پہنچا جب انہوں نے اپنے ملک کی غربت اور آبادی کو دیکھا۔ اس دوران گاندھی نے برطانوی حکومت کے نئے جابرانہ قانون رولٹ ایکٹ کے خلاف مخالفت کا اعلان کیا۔ اس قانون کے تحت حکومت کو یہ طاقت حاصل تھی کہ وہ کسی بھی شہری کو شدت پسندی کے شبے میں گرفتار اور قید کر سکتی ہے۔ گاندھی کے کہنے پر ملک گیر سطح پر ہزاروں افراد اس قانون کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ تمام شہروں میں احتجاج کیا گیا، لیکن اس دوران متعدد مقامات پر پرتشدد واقعات رونما ہوئے۔ امرتسر میں جنرل ڈائر نے 20,000 افراد کے ہجوم پر فائرنگ کر دی، جس میں 400 سے زیادہ افراد ہلاک اور 1300 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ اس قتل عام کے بعد گاندھی کو یقین ہو گیا کہ انہیں ہندوستان کی آزادی کی تحریک کا آغاز کرنا چاہیے۔ گاندھی اب اپنی روز افزوں مقبولیت کی وجہ سے انڈین نیشنل کانگریس کا نمایاں چہرہ بن گئے۔ وہ برطانیہ سے ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے رہنما بھی بنے۔ جدوجہد کے لیے مہاتما گاندھی نے انڈین نیشنل کانگریس کو عوام میں ایک مقبول پارٹی بنا دیا۔ اس سے پہلے کہ کانگریس امیر ہندوستانیوں کا ایک گروہ ہوا کرتی تھی، گاندھی نے مذہبی رواداری اور تمام مذاہب کی آزادی کی بنیاد پر ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ گاندھی کی عدم تشدد کی تحریک کی اپیل پر ہندوستانی معاشرے کے تمام تر طبقات اور مذاہب کی حمایت ملنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف عدم تعاون کی تحریک کا آغاز کیا۔ گاندھی کی اپیل پر ہندوستان کے لوگوں نے برطانوی سامان کی بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں برطانوی حکومت نے گاندھی کو غداری کے الزام میں گرفتار کیا اور انہیں 2 سال تک جیل میں رکھا گیا۔ جب ایک اخبار نے گاندھی پر ڈھکوسلے کا الزام لگایا تو انہوں نے کہا، میں ہندوستان کا دیسی لباس پہنتا ہوں کیونکہ یہ ہندوستانی ہونے کا سب سے آسان اور فطری طریقہ ہے۔ گاندھی کی تحریک اور ان کے مطالبات کو نظر انداز کرنا اب برطانوی حکومت کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ لہٰذا برطانوی حکومت نے ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے لندن میں ایک گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا۔ تاہم انگریزوں نے تمام ہندوستانیوں کو اس بحث سے دور رکھا اور اس سے گاندھی بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے نمک قانون کے خلاف مہم کا آغاز کیا۔ اس وقت برطانوی قانون کے مطابق ہندوستانی شہری نہ تو نمک جمع کر سکتے تھے اور نہ ہی اسے بیچ سکتے تھے۔ اسی سبب ہندوستانیوں کو انگریزوں سے اونچی قیمتوں پر نمک خریدنا پڑتا تھا۔ گاندھی نے ہزاروں لوگوں کے مجمع کے ساتھ ڈانڈی یاترا یعنی ریلی نکالی اور برطانوی حکمرانی کے خلاف علامتی احتجاج کے طور پر نمک بنا کر قانون توڑا۔ اسی جرم میں انگریزوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ گاندھی کی تحریک وسیع پیمانے پر پھیل گئی۔ ہزاروں لوگوں نے برطانوی حکومت کو ٹیکس اور محصول دینے سے انکار کر دیا۔ آخر کار برطانوی حکومت کو سر جھکانا پڑا اور اس کے بعد گاندھی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن روانہ ہو گئے۔
نمک ستیہ گرہ کے بعد ایک مٹھی نمک بنانے کے بعد گاندھی نے کہا، اس ایک مٹھی نمک سے میں برطانوی سلطنت کی جڑیں ہلا رہا ہوں۔ گاندھی لندن میں منعقد کردہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے انڈین نیشنل کانگریس کے واحد نمائندے تھے۔ اس کانفرنس میں انہوں نے ہندوستان کی ایک طاقتور تصویر پیش کی، لیکن گول میز کانفرنس گاندھی کے لیے ناکام رہی۔ سلطنت برطانیہ ہندوستان کو آزاد کرنے پر راضی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ مسلمان، سکھ اور دوسرے ہندوستانی نمائندے گاندھی کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ گاندھی تمام ہندوستانیوں کی نمائندگی نہیں کرتے۔ اگرچہ گاندھی کو برطانوی بادشاہ جارج پنجم سے ملنے کا موقع ملا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ہی لنکا شائر میں عام کارکنوں سے بھی ملاقات کی۔ ان عوامی جلسوں سے گاندھی کو کافی شہرت ملی۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی قوم پرستانہ مطالبے کے تعلق سے انہیں برطانوی عوام کی ہمدردی بھی حاصل ہوئی۔ گاندھی کے برطانیہ کے دورے کے بارے میں طاقتور برطانوی سیاستدان ونسٹن چرچل نے کہا تھا، یہ بہت ہی خوفناک اور قابل نفرت ہے کہ مسٹر گاندھی جو غدار اور ایک معمولی وکیل ہیں، اب وہ ایک فقیر کی طرح اپنی نمائش کر رہے ہیں۔ گول میز کانفرنس میں اپنی ناکامی کے بعد گاندھی نے انڈین نیشنل کانگریس کے صدر کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب چرچل نے ہندوستان سے نازیوں کے خلاف جنگ میں برطانیہ کی حمایت کرنے کو کہا، تو گاندھی نے یہ اصرار کیا کہ ہندوستان کو نازیوں کے خلاف جنگ میں برطانیہ کی حمایت اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ اپنے ہی گھروں میں غلام ہیں۔ اب گاندھی نے حکومت برطانیہ کے خلاف ایک نئی غیر متشدد ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی۔ اس تحریک کے آغاز میں گاندھی اور ان کی اہلیہ کستوربا کو جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد گاندھی کو جیل سے رہا کرنے کے مطالبے پر پورے ملک میں پرتشدد تحریکیں شروع ہو گئیں۔ برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل اس معاملے پر جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ گاندھی کی اہلیہ کستوربا گاندھی جیل میں ہی دم توڑ گئیں اور کئی مہینوں کے بعد گاندھی کو 1944 میں رہائی ملی۔ ہندوستان چھوڑ دو تحریک سے پہلے گاندھی نے کہا تھا، یا تو ہمیں ہندوستان کو آزاد کرانا چاہیے یا اس کوشش میں خود کو قربان کر دینا چاہیے، لیکن ہم کسی بھی قیمت پر تاعمر غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہندوستانیوں میں آزادی کا مطالبہ روز بروز تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر برطانوی حکومت ہندوستان کی آزادی کے لیے بات چیت کرنے پر مجبور ہو گئی، لیکن اس کا وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا جس کے لیے گاندھی اتنے دنوں سے جد و جہد کر رہے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن پلان کے تحت ہندوستان کو تقسیم کر کے دو آزاد ممالک یعنی انڈیا اور پاکستان بنا دیا گیا۔ تقسیم مذہبی بنیادوں پر ہوئی۔ اس وقت جب دارالحکومت دلی میں قوم آزادی کا جشن منا رہی تھی، مگر گاندھی کا متحد ملک کا خواب بکھر چکا تھا۔ تقسیم کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری ہوئی۔ تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ مایوس گاندھی دلی چھوڑ کر کلکتے روانہ ہو گئے تاکہ تشدد کی روک تھام کی جائے اور وہاں امن قائم ہو سکے۔ ملک کی تقسیم کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تشدد ہوا۔ گاندھی کلکتے سے دلی لوٹ آئے تاکہ وہاں مقیم مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں، جنہوں نے پاکستان جانے کی بجائے ہندوستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گاندھی نے ان مسلمانوں کے حقوق کے لیے بھوک ہڑتال کر دی۔ ایک دن جب وہ دلی کے برلا ہاؤس میں ایک دعائیہ تقریب کے لیے جا رہے تھے تو ان پر ایک ہندو بنیاد پرست نے حملہ کر دیا۔ گاندھی کے سینے میں 3 گولیاں لگیں۔ سخت گیر ہندو حلقوں میں گاندھی کی موت پر جشن منایا گیا، لیکن زیادہ تر ہندوستانیوں کے لیے مہاتما گاندھی کا قتل قومی صدمہ تھا۔ دلی میں جب گاندھی کی آخری رسومات کا وقت آیا تو انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 10 لاکھ افراد کی بھیڑ امڑ آئی۔ دلی میں بہنے والے دریا جمنا کے کنارے ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں اور عدم تشدد اور امن کے اس پجاری کی موت پر پوری دنیا کے لوگوں نے سوگ منایا، اور گاندھی اپنی زندگی میں ایک متحد ہندوستان کے خواب کو پورا ہوتے نہیں دیکھ سکے۔ مہاتما گاندھی نے موت کے بارے میں کہا تھا،
موت کے درمیان زندگی اپنی جد و جہد جاری رکھتی ہے، جھوٹ کے بیچ سچائی بھی مستحکم کھڑی رہتی ہے، چاروں جانب اندھیرے میں روشنی چمکتی رہتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔